الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حاضرین مسجد اور اس بستی کے علماء کرام، بالخصوص فضیلت الدکتور جناب ڈاکٹر رفیع اللہ مسعود تیمی حفظہ اللہ، جو اس بستی کے ایک باوقار عالم دین ہیں. ہم لوگ ان کے علم کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کا جو رتبہ ہے، مقام ہے، اہل علم ہی پہچانتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور میرے خیال میں یہ دوسری یا تیسری مرتبہ میں آپ کی اس بستی میں آ رہا ہوں. اس سے پہلے بھی میرا آنا ہوا ہے اور تقریر بھی میں نے اسی مسجد میں کی ہے. اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں سب سے زیادہ اپنے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر رفیع اللہ مسعود تیمی حفظہ اللہ کے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی دعوت پر اور جن کی خاص توجہ پر اور ان کی رہنمائی سے ہم آج کی رات یہاں پہنچے ہیں. اور اس مناسبت سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے میں شاید پہلی مرتبہ جامعہ امام ابن تیمیہ مشرقی چمپارن، جس کے تعارف کی ضرورت نہیں، آپ کو پہچان کروانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس جامعہ سے ہماری پہچان، اس جامعہ سے ڈاکٹر صاحب کی پہچان، اس جامعہ سے بہار کی پہچان، اس جامعہ سے چمپارن کی پہچان، اس جامعہ سے آپ کی بستی کے کتنے نوجوانوں کی پہچان، اس جامعہ سے آپ کی بستی کی کتنی بچیوں کی پہچان. تیمی اور تیمیہ، جہاں بھی تیمی کہا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو، پڑھنے والا ہو یا پڑھنے والی ہو، اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس نے جامعہ امام ابن تیمیہ سے تعلیم حاصل کی. صرف بہار نہیں، یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے، یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے. اگر آپ بہار میں ہیں، اگر آپ چمپارن میں ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، تو یہ آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب آپ یہ سنتے ہیں کہ ہمارے اس بہار میں ہم مسلمانوں کا، ہم چمپارن والوں کا ایک عظیم ادارہ ہے. یہ صرف وہ عام ادارہ نہیں ہے، عام چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں ہے جو لوگ جاتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، جن کے بچوں نے وہاں پڑھا ہے، جن کی بچیوں نے وہاں پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں ابھی بھی. میرے کتنے شاگرد اس بستی کے، کتنی شاگردائیں اس بستی کی. وہ لوگ جانتے ہیں کہ جامعہ ہے کیا، تعلیم کا کتنا بڑا گہوارہ ہے، تعلیم کا کتنا بڑا قلعہ ہے. اس جامعہ نے کتنے گھروں کو منور کیا، روشنی دیا ہے. اس ادارے نے کتنے گھر ہیں جو جامعہ سے وہ گھر جگمگا رہا ہے، اس روشنی سے گھر جگمگا رہا ہے. کتنے لوگوں نے نوکریاں حاصل کی جامعہ میں پڑھنے والوں نے. وہ جامعہ ہے تو اسی عظیم الشان جامعہ سے آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس مغربی چمپارن میں شاید پہلی مرتبہ تاریخ میں کوئی وفد آیا. اور جو علماء کرام آئے ہیں، وفد سے مراد علماء کی ایک ٹیم آئی ہے.
اور مختلف بستیوں میں ہے اس وقت، اور اسی ٹیم کا ایک میں ادنا حصہ ہوں، اور ہمارے ساتھ شیخ محفوظ محمدی حفظ اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اللہ نے جو توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ پہنچتے، آپ سے ملاقات نہ ہوتی، میری بات نہ ہوتی، لیکن جامعہ امام ابن تیمیہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ جامعہ امام ابن تیمیہ کے جو رئیس ڈاکٹر عبداللہ محمد السلفی حفظ اللہ نے ہم لوگوں کو یہاں بھیجا، خاص رہنمائی انہوں نے کی کہ آپ ضرور جائیے، آپ جائیے ان علاقوں میں جہاں کے بچے ہماری جامعہ میں پڑھتے ہیں، جہاں کی بچیاں ہماری جامعہ میں پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کو جا کر میرا سلام سنائیں۔ تو ڈاکٹر عبداللہ محمد السلفی حفظ اللہ کے سلام کو آپ لوگ قبول کیجئے، جو ریاض سے انہوں نے سلام آپ کو بھیجا، 7 سمندر پار سے انہوں نے سلام بھیجا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے آنے کے بہت سارے مقاصد اس ٹھنڈی میں، اور کبھی دن میں کبھی رات میں، جو ہم لوگ قریہ نگر بستی جو گھوم رہے ہیں، بہت سارے مقاصد، ان مقاصد میں سے پہلا جو مقصد ہے، پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، یہ پہلا مقصد ہے۔ ہمارے رئیس جامعہ حفظ اللہ نے کہا کہ آپ جائیے، اور تعلیم کا یہ جو سلسلہ ہے صرف 4 دیواری کے اندر نہیں ہونا چاہیے، جامعہ میں، جامعہ سے باہر بھی ہمارے اساتذہ جائیں گے، ہمارے نمائندگان جائیں گے، اور گاؤں پھر کے وہ لوگ اللہ کی توحید بتلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں بتلائیں گے، تعلیم کی روشنی کو عام کریں گے، تعلیم کی اہمیت کو بتلائیں گے، لوگ کو جامعہ سے جوڑیں گے۔ نوجوانوں کے مابین یہ بات جانی چاہیے کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جامعہ ایک یونیورسٹی موجود ہے۔ اگر آپ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی زمانے میں لوگ دلی جانے کے محتاج ہوا کرتے تھے، اگر بچوں کو پڑھانا ہوتا تھا، بہار میں اتنا بڑا ادارہ نہیں تھا۔ ہم لوگ کو دعائیں کرنی چاہیے، اور ہم لوگ کو احسان مند ہونا چاہیے اس عظیم انسان کا، اس عبقری انسان کا، جس کا نام علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ، جس عظیم انسان نے 7 سمندر پار رہتے ہوئے ہم ہندوستان والوں کو، صرف بہار والوں کو نہیں، جامعہ میں صرف بہار کے بچے نہیں ہیں، دوسرے صوبوں کے بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ہم ہندوستان والوں کے لیے انہوں نے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا۔ تو یہ پیغام والدین کے لیے ہم لوگ جو پیغام لے کر آئے، وہ پیغام دعوت کا بھی پیغام، دین کا بھی پیغام ہے، اللہ کی توحید کا پیغام ہم لوگ جامعہ امام ابن تیمیہ سے لے کر آئے ہیں۔ ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ جس نبی کے امتی ہیں، ان کی سیرت کو جانیے، ان کے طور طریقے کو اختیار کیجیے۔ اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ مسلمان بن کر رہیے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اس زمانے میں بھی اگر کسی بچے کو تعلیم نہیں مل پا رہی ہے تو وہ دنیا کا سب سے بدقسمت بچہ ہے، اور اس کے والدین دنیا کے سب سے بڑے محروم والدین ہیں۔ اتنی بڑی جامعہ اور اتنے مواقع ہو تعلیم حاصل کرنے کے، اور پھر بھی وہ آدمی تعلیم سے محروم رہ جائے، اور جامعہ تک نہ جا سکے، بچے نہ پڑھ سکے، بچیاں نہ جا سکے، تعلیم کی پیاس نہ بجھا سکے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے پیغامات کو آج ہم لوگ سنانے آپ کے درمیان آئے ہیں، اور اخیر میں آنے کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ گاؤں کے اہم لوگوں سے ملاقات کی جائے، ان کی دعائیں لی جائے، کہا کہ جائیے دعائیں لیجیے ان سے جامعہ کی تعمیر ترقی کے لیے مشورے کیجیے، نوٹ کیجیے ان کی باتوں کو، اگر کوئی مشورہ دیتے ہیں، اور ہم تک پہنچائیے، تاکہ ہماری جامعہ ابن تیمیہ مزید ترقی کرے۔ آنے کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی دور ہے، جامعہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے،
اس کے بچے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ان کے بچے کیسے پہنچیں گے جامعہ تک؟ اگر کوئی تعلیم سے متعلق مشورہ آپ سے طلب کرتے ہیں، آپ ان کو مشورہ دیجئے، جامعہ کے اصول ضابطے کے بارے میں بتلائیے، داخلے کے بارے میں بتلائیے۔ اگر کوئی آدمی جامعہ کی ہمدردی اپنے دل میں رکھتا ہے، کون آدمی ہے جس کو خاص طور سے اس بہار کا، اس چمپارن کا، جس کے دل میں جامعہ کی محبت نہ ہو، اس کے لیے ہمدردی نہ ہو، اس کی تعمیر و ترقی میں وہ حصہ نہ لیتا ہو؟ تو ہم لوگ یہ پیغام بھی لے کر آئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جامعہ کا کسی طرح سے بھی تعاون کرنا چاہتا ہے، بات سے یہ ایک لفظ بھی اگر آپ نکال دیے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے الفاظ سے تعاون کر رہا ہے، مانوی تعاون ہے، روحانی تعاون ہے، دعاؤں کے ذریعے تعاون ہے، جامعہ کے لیے دعا کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو، اس باغ کو، اس علم کے اور عمل کے قلعے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے۔ اور اگر کوئی آدمی غیرت اور حمیت ہے اور جامعہ کے لیے اگر وہ براہ راست تعاون کرنا چاہتا ہے، آن لائن کرنا چاہتا ہے، آف لائن کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ہم نمائندگان آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کوئی بھی اگر خصوصی تعاون کرنا چاہتا ہے جامعہ کی بقا کے لیے، جامعہ کی ترقی کے لیے، تو یہ بھی مقاصد میں ہمارے شامل ہے کہ اگر کوئی آدمی تعاون کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگوں کے ذریعے اپنا تعاون و جامعہ امام ابن تیمیہ تک، جامعہ کے بچوں تک، جامعہ کی بچیوں تک، جامعہ کے تالیفات اور ترجمے کے شعبوں تک، اب جامعہ کی یتیموں تک، غریب بچوں تک اپنا تعاون ہم لوگوں کے ذریعے پہنچا سکتے۔ یہ سارے مقاصد میرے بھائیوں ہم لوگوں کے ہیں۔ اور ڈاکٹر رفیع اللہ مسعود تیمی حفظہ اللہ نے کہا کہ نہیں، صرف آپ دوسرے جگہوں میں مت جائیے، ہماری بستی میں بھی آئیے، لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ اس رات میں آپ کی اس بستی میں پہنچے اور شاید کہ کل 10 یا 11 بجے تک ہم لوگ صبح آپ کی بستی میں رہیں گے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ میں مختصر اپنی بات شروع کروں، جو لوگ بھی اگر جامعہ کے لیے تعاون کرنا چاہتے کسی طرح کا بھی، تو پروگرام ختم ہونے کے بعد مسجد میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، آن لائن آف لائن رسید لینا چاہتے ہیں رسید بھی لے سکتے ہیں، جامعہ کو ڈائریکٹ آن لائن پے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سہولت ہے۔ میرے بھائیوں، جامعہ کی حفاظت، تعمیر و ترقی جس طرح ذمہ داران جامعہ کی ہے اسی طرح آپ لوگوں کی، وہ جامعہ سب کی ہے، ہماری ہے، آپ کی ہے، ایک ایک مسلمان مرد کی ہے، ایک ایک مسلمان عورت کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند میری ابتدائی باتیں تھیں، تمہیدی باتیں تھیں۔ میں اور ہمارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں، کیا مقاصد ہے، یہ سارے مقاصد میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میں بات کہنا چاہتا ہوں بہت مختصر انداز میں، مجھے پتا ہے کہ بعض بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، بچے بھی ہیں، عشاء کے بعد لوگ کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں، سونا بھی چاہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائیوں، میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتلا دیجیے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے بتلا دیجیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں، اگر کوئی انسان اس روئے زمین پر اسوہ اور نمونہ ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے اس امت کے بزرگوں سنو، اے اس امت کے نوجوانوں سنو، اے اس امت کے بچوں سنو، اے اس امت کی خواتین سن لو، فلاں اور چلا کو اپنا نمونہ اور رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا
قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن کی ترجمانی کے لیے، قرآن کی عملی ترجمانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ایک شخص اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں پہنچتا ہے اور وہ آ کر سوال کرتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ میرے بھائی غور کیجئے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا مختصر بڑا جامع جواب دیا اور کہا کہ سنو، تم اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم اللہ کے نبی کے کردار کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مورالٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو سنو، کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق وہی تھا، اللہ کے نبی کا کردار وہی تھا، اللہ کے نبی کا طور طریقہ وہی تھا جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ گویا قرآن کی مکمل ترجمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہو۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اخلاق بد سے بدتر ہیں، بوڑھوں کے بھی، نوجوانوں کے بھی، بچوں کے بھی اخلاق فاسد ہو چکے، خراب ہو چکے، جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، بزرگوں کے پاس بھی سلیقہ نہیں اور نوجوانوں کے پاس بھی کوئی سلیقہ نہیں، بچوں کے پاس بھی، جب بزرگوں کے پاس سلیقہ نہیں ہوگا، بزرگوں کے پاس، جب بڑوں کے پاس سلیقہ نہیں رہے گا تو بچوں کے اندر سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ بچے کس سے سیکھتے ہیں؟ گھر میں اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، محلے میں اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں۔ آج بزرگوں کے اخلاق خراب ہو گئے، گھر میں والدین کے اخلاق خراب ہو گئے تو لامعالی بچے تو خراب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے معاملے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے معاملے میں بے مثال تھے۔ آج یہ چیزیں ختم ہو رہی مسلمانوں سے۔ ہر مسلمان، بیشتر لوگوں کو دیکھیے گا ہمیشہ غضبناک ہے، ہمیشہ غصے میں ہے، ہمیشہ ان کی آنکھ لال ہے، فلاں کو مارنا دھارنا یہی چیزیں نہیں۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھلایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک ان کا جو اچھا بڑا اخلاق خلق تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، سراپا رحمت تھے، رحمت عالم تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے لیے بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے لیے بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ پودوں کے لیے بھی، نباتات جمادات سب کے لیے رحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اس رحمت کی آج ہمیں ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر رحم و کرم کا مادہ پیدا کرے، وہ رحیم بنے، وہ شفیق بنے، وہ نرم دل بنے، نرم مزاج بنے، اپنے لیے بھی بنے، غیروں کے لیے بھی بنے۔ بسا اوقات ایک آدمی غیروں کے لیے بڑا نرم رہے، بڑا رحم دل ہوتا ہے غیروں کے لیے، لیکن وہ اپنے گھر میں نرم نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے گرم ہے اور لوگوں کے لیے نرم ہے۔ نہیں، آپ کو اپنے نبی کی سنت پر چلنا ہے، آپ کو اپنے گھر میں بھی اپنی رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو ایک رحم دل باپ بننا ہے، آپ کو ایک رحم دل دادا بننا ہے، آپ کو ایک رحم دل نانا بننا ہے، آپ کو ایک رحم دل چچا بننا ہے، آپ کو ایک رحم دل پھوپھا اور خالو بننا ہے، آپ کو رحم دل ایک پڑوسی بننا ہے۔ اگر آپ کسی کے پڑوسی ہیں تو آپ ایک رحم دل پڑوسی بننا ہے۔ اگر گاؤں کے ایک عام فرد ہیں
تو گاؤں کے لیے آپ رحم دل بن جائے، آپ اپنے اس اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، خود اپنے گھر کو بھی فائدہ پہنچائے، آپ رحم دل ایک شوہر بن جائے۔ آج شوہروں کا معاملہ بھی بڑا خراب ہے اخلاق کے معاملے میں۔ تو آپ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے بھی رحم دل تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالم کے، کسی ایک عالم کے لیے نہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا جو حال تھا، مکہ کا جو حال تھا، سب لوگ جانتے ظلم تھا، جبر تھا، قہر تھا، قتل تھا، غارت گری تھی، ساری یعنی کہ اچھے اخلاق کے مخالف جو چیزیں تھی ساری اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو مکمل رحم دل بنا کر بھیجا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو جو اخلاق ہمارے نبی کا تھا، جو رحم دلی ہمارے نبی کے اندر تھی، وہی اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہی نرمی اور وہی شگفتگی اور وہی خوبیاں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ایک آیت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو کہ اللہ تعالیٰ کا کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنایا۔ اللہ تعالیٰ احسان کے طور پر ذکر کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نعمت آپ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحم دل بنایا ہے۔ اگر آپ رحم دل نہ ہوتے، غصے والے ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو آج یہ صحابہ کا جب گھٹا آپ کے ارد گرد نظر آ رہا ہے، صحابہ کرام کی یہ جو جماعت نظر آ رہی ہے، یہ ابو بکر نظر آ رہے ہیں، یہ عمر نظر آ رہے ہیں، یہ علی نظر آ رہے ہیں، یہ عثمان نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت سعد نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت سعید نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت خالد بن ولید نظر آ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ اور آج یہی معاشرے کا حال ہے۔ دیکھیے اگرچہ آدمی غریب ہو، محلے کا غریب آدمی ہو، غریب فقیر انسان ہو، لیکن اگر وہ با اخلاق ہے، اس کے پاس اچھا اخلاق ہے، سارے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی مالدار ہے، وہ اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر چاہے تو مدرسہ بنوا سکتا ہے، چاہے تو مسجد بنوا سکتا ہے، چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس مالدار آدمی کا اخلاق کیا ہے؟ خراب ہے، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا ہے، اس کے مال سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کی ایک بھیڑ ہے آپ کے ارد گرد، اے میرے نبی، یہ آپ کی رحم دلی کی وجہ سے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام کی بھیڑ آپ کے قریب نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لم ابعث لعانا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بڑے مشہور صحابی ہیں، جو سب سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والے صحابی تھے، سب سے بڑے محدث صحابی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لم ابعث لعانا، کہ میرے صحابہ سنو، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر لعن تان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ آج دیکھیے نا سماج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، وہ اس کو تانا دیتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کے نبی کا اخلاق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کسی کے اوپر لعنت نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بناتے تھے۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، کہ سنو،
مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث کے راوی کہتے ہیں لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ اگر کسی آدمی کے اندر رحم دلی باقی نہیں رہتی نا، اگر کوئی آدمی ہے اس کے اندر رحم دلی باقی نہ رہے، وہ آدمی کیسا ہو جاتا ہے؟ بدبخت بن جاتا ہے، نیک بخت نہیں رہتا بلکہ وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رحم دلی، نرمی، یہ نیک بختی کی علامت پہچان ہے، اور سختی، سخت مزاجی، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے جو آدمی عام لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی کرے، کون یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہو؟ ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی بات میں ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا اخلاق کے بارے میں، یہ حدیث، یہ چھوٹا سا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ایک محلے میں دو خاتون ہیں، اور ان دونوں خاتون میں سے ایک خاتون جس کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ نماز کی بڑی پابند، آج دیکھیے گا ایسے لوگ ملیں گے کہ نماز کے بڑے پابند، جب اذان ہوتی ہے فوراً مسجد میں چلے آتے ہیں، پہلی سب میں نظر آتے ہیں، فجر میں بھی نظر آتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی میں جھانک کر دیکھیے گا، ان سے مل کر دیکھیے گا، ان سے بات چیت کر کے دیکھیے گا، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان، ذرہ برابر بھی اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، جب بولے گا تو زہر بولے گا، گالی دے گا، لوگوں سے غلط سلوک اور برتاؤ کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو رکھتے ہوئے اس واقعے کو سنیے۔ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ وہ ایک عورت ہے، دو عورتوں میں سے ایک عورت ہے، ایک عورت کے بارے میں بڑا مشہور ہے یہ کہ نماز کی بڑی پابند ہے اور صدقہ و خیرات بھی خوب دیتی ہے، نفلی نمازوں کا بھی خوب اہتمام کرتی ہے، لیکن اس عورت کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں، دوسرے لوگ کو تکلیف پہنچاتی اپنی زبان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، ہی فی النار، کہ میرے صحابہ سنو کہ اگرچہ اس کی نمازیں زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، صدقات و خیرات زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عورت جہنمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جس طرح ہمیں اپنی نماز کو بہتر بنانی چاہیے، روزے کے معاملے میں آگے ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے معاملے میں آگے ہونا چاہیے، اسی طرح ہمیں اخلاق کے بارے میں بھی آگے ہونا چاہیے، اخلاق کے معاملے میں بھی ہمیں بہتر سے بہتر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسری عورت، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ دوسری جو عورت ہے اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ عورت بہت زیادہ نماز تو نہیں پڑھتی، یعنی نوافل وغیرہ کا فرض کا تو اہتمام کرتی ہے، صدقے کے معاملے میں بھی بہت تھوڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، کوئی پنیر کا ٹکڑا بچ گیا اللہ کے راستے میں دے دیتی ہے، لیکن وہ عورت اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ، یہ عورت اگرچہ عبادات کے معاملے میں کم ہے اور روزے کے معاملے میں کم ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ میرے بھائی، پتہ یہ چلا کہ بدخلقی، بد اخلاقی
یہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اور یہ حسن اخلاق، اچھا اخلاق، یہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا اخلاق تھا دنیا میں کسی کا اخلاق نہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ ایمان مومنوں میں سب سے کامل اور مکمل مومن ہوا ہے جو اخلاق کے بارے میں، اخلاق کے معاملے میں سب سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے جو پیغامات میں نے سنائے ہیں ان میں سے آخری پیغام یہی کہ اللہ نے اگر آپ کو دین اسلام دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آخری اور محبوب نبی کے ادنا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے تو اللہ کے واسطے اپنے دین کی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، اپنے اخلاق کی حفاظت کیجئے، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ اپنے گھروں میں بھی کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیجئے، اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی آپ کا اچھا اخلاق نظر آنا چاہیے، اپنی بچیوں میں بھی آپ کا اچھا اخلاق نظر آنا چاہیے، بیوی کے نزدیک بھی آپ کا اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق والا مسلمان بن کر رہیے۔ گاؤں میں آپ کے تعلق سے مشہور ہو یہ اچھے اخلاق اور کردار کا حامل انسان۔ پیسے والے لوگ کتنے مر گئے، چلے گئے، مر جائیں گے، بلڈنگوں والے چلے گئے، محلوں والے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ کا اچھا اخلاق رہے گا مر کر بھی انشاءاللہ لوگوں کی زبانوں پر اور ان کے دلوں میں آپ زندہ رہ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ فلاں صاحب تھے، بڑے اچھے اخلاق کے آدمی تھے، خبر خیریت پوچھا کرتے تھے، اچھی گفتگو کیا کرتے تھے، یہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے، بوڑھوں کی قدر کیا کرتے تھے، علماء کی قدر کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ اگر آپ لوگوں کی زبان پر زندہ رہنا چاہتے، لوگ کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتے اور اجر و ثواب پانا چاہتے، میرے بھائیوں اپنا نمونہ پہ نبی کو بنا۔ لقد كان لكم في رسول اللہ، میں نے شروع میں آیت پڑھی، لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہر معاملے میں، صرف نماز کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اپنا اسوہ نمونہ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمارے نبی کافی ہے۔ آج کے نوجوان پتہ نہیں کس کو اپنا رول ماڈل، بال فلاں کی طرح، کپڑا چلا کی طرح اور چلنا فلاں کی طرح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی شخصیت ٹک سکتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن آج کا نوجوان جیسا بال کٹواتا اللہ کے نبی نے نہیں کٹوایا، جس طرح لباس استعمال کرتا ہے اللہ کے نبی سب سے خوبصورت تھے، لیکن اس طرح کا لباس جو آج کے نوجوان بہت سارے پہنتے ہیں اس طرح کا اللہ کے نبی نے لباس نہیں پہنا۔ یہ ٹکنے کے نیچے شلواریں، یہ جنس، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے الگ ہونا، اور وہ اختیار کر کے کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خوبصورتی کی علامت ہوتی اللہ کے نبی بھی وہی کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہی کرنے کا حکم دیتے۔ میرے بھائیوں، میں بات کو اور طویل نہیں کرنا چاہتا، میں بس خلاصے کے طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں مرنا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ دھوکے میں مت رہیے کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر ہمیشہ رہنا ہوتا ہمارے دادا نہ جاتے، پردادا نہ جاتے، ہمارے خاندان کے لوگ اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ پیسے والے اگر زندہ رہتے تو آج سب لوگ ہوتے، گاڑیوں والے ہوتے سب ہوتے، محلوں والے ہوتے سب ہوتے، بینک بیلنس والے ہوتے سب ہوتے۔ آج کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا، موت آئے گی، ہم چلے جائیں گے۔ اس لیے جو اللہ نے زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت جانیے اور زندگی سے آخرت کی زندگی کو بنائیے۔ شیطان کے فریب میں نہ رہیے، شیطان کے دھوکے میں نہ رہیے۔ کوئی جوان یہ نہ سمجھے ابھی میں جوان ہوں اور یہ جوانی رہے گی۔ کتنے جوانوں کی قبروں سے قبرستانیں بھری ہوئی ہیں، جائیے دیکھیے کتنے نوجوان تھے جن کو یہ ناز تھا اپنی جوانی کے اوپر، اپنے عمر کے اوپر، اپنی خوبصورتی کے اوپر، آج وہ سارے نوجوان قبروں میں سو رہے ہیں۔
پتہ نہیں ہماری موت کب آ جائے، آپ کی موت کب آ جائے، اس لیے ہر دن کو آخری دن، ہر رات کو آخری دن، ہر سانس کو آخری سانس، ہر گھنٹے کو آخری گھنٹہ آپ سمجھیے، اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کیجیے تاکہ ہمیں کل قیامت میں اور قبر میں افسوس کرنا نہ پڑے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کی بھی کامیابی اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اخیر میں ایک بار پھر میں اپنے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام لوگوں کا جنہوں نے الحمدللہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں پر حاضر ہوئے، اور میری ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی اور منتشر باتوں کو آپ نے، مجھے امید ہے کہ ظاہری کانوں سے زیادہ دل کی کانوں سے یہ باتوں کو سنا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رہتی ہے۔ میرے بھائی انہی باتوں سے فائدہ ہوتا ہے جو باتیں دل سے سنی جاتی ہیں، دل سے کہی جاتی ہیں، اس لیے اب ان باتوں کو دل میں اتاریے، دل میں جگہ دیجیے اور اپنی اصلاح کیجیے، موت کی آخرت کی تیاری کیجیے، اور جو بھی موقع ہے میرے بھائیوں اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، قرآن پڑھیے، اللہ کی عبادتیں کیجیے، اور اس طرح اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے راستے کے مطابق گزاریے۔ اور اخیر میں چلتے چلاتے پھر میں یاد دہانی کے طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کل 10 یا 11 بجے تک آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں رہیں گے۔ جو لوگ بھی جامعہ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، براہ راست کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ذریعے چاہتے ہیں، ابھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ہم لوگ کچھ دیر تک بیٹھیں گے۔ جو لوگ بھی اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں